واضح ہو کہ فقر کے 3 حروف ہیں، فے، قاف اور رے۔ حرف فے سے فنائے نفس، قاف سے قوت روح اور رے سے رحم دل مراد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع فقر و سلطان الفقراء کیا ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آج اس کا پہلا حصہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نور میں سے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا اور اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی خاطر کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اپنے نور کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ظاہر کرنا مقصود تھا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانی صورت میں ظاہر فرمانا تھا۔ اس لیے انسان کو 18,000 مخلوقات میں فضیلت اور افضلیت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو نیکی اور بدی کے دونوں راستے بھی دکھائے اور ان کے انجام سے بھی آگاہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ روز محشر تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ جس شخص کا اعمال نامہ جس طرح اور جس معیار کا ہوگا اس کو بدلہ بھی اسی طرح اور اسی معیار کا ملے گا۔ اس بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 27 سورہ النجم آیت نمبر 31، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نسل آدم کو مختلف علاقوں، قوموں، ذاتوں، رنگوں اور زبانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ معاشی طور پر بھی انہیں کئی حصوں میں تقسیم فرمایا۔ نسل آدم کو معاشی طور پر مختلف حصوں میں منقسم کرنے کے بارے میں ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، پارہ نمبر 25 سورہ الشورى آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عنایت سے جن لوگوں کو دنیا کے مال و دولت، سونا چاندی، جاگیر، محلات، جاہ و جلال سے نوازا گیا، انہیں امراء کہا جاتا ہے، جبکہ دنیا کی سہولیات سے محروم طبقہ کو فقراء کہا جاتا ہے۔ لفظ فقراء لفظ فقیر کی جمع ہے۔ فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جسے فقر حاصل ہو۔ فیروز اللغات کے مطابق فقر کے لغوی معنی قلندری، درویشی، محتاجی، مفلسی ہے، اور جہانگیر اردو لغت میں فقیر کے لغوی معنی درویشی، قلندری، توکل، غریبی، مفلسی درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کے لیے امارت اور فقیری دونوں آزمائشی صورتیں ہیں۔ امارت یا امیری اس انداز میں آزمائش ہے کہ ایک انسان جس کو دنیاوی مال و متاع اور جاہ و جلال عطا کیا گیا ہے، وہ ان کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ کیا وہ متکبر تو نہیں؟ وہ مال و دولت اور اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال غلط تو نہیں کرتا؟ وہ اپنے مال و زر میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ رضا کے مطابق خرچ کرتا ہے یا شیطانی طور طریقے سے؟ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہے یا اس پر ظلم کرتا ہے؟ اسی طرح فقراء کو بھی فقیری دے کر آزمایا جاتا ہے۔ اس طبقہ کے لیے آزمائش اس طرح ہوتی ہے کہ تنگی رزق، محتاجی و مفلسی کے ہوتے ہوئے وہ ایمان لاتا ہے، ایمان پر قائم رہتا ہے۔ امراء کے طور طریقے اور چال چلن دیکھ کر اس کا ایمان ڈول تو نہیں جاتا؟ امراء کو دیکھ کر حسد تو نہیں کرتا؟ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط راہ تو اختیار نہیں کرتا؟ کیا صبر کرتا ہے
اور اس حال میں رہ کر خالق کائنات کا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانی آزمائش کا ذکر اپنی لاریب کتاب میں پارہ نمبر 10 سورہ التوبہ آیت نمبر 16 میں یوں فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی بغیر آزمائش کے چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاں فشانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی آزمائش کرتا ہے، اس کا تعلق خواہ کسی بھی طبقہ سے ہو۔ امراء کے بھی طبقات ہیں اور فقراء کے بھی طبقات ہیں۔ فقراء دو طبقات میں منقسم ہیں، جن میں ایک طبقہ وہ ہے جو مفلسی و محتاجی کے جال میں پھنسا ہوا، یعنی جو محتاج، مفلس اور غریب ہوتا ہے، اس کی یہ حالت اس کی اپنی مرضی، تمنا یا کوشش کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی اسے ایسی صورت میں رکھتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 21 سورۃ الروم آیت نمبر 37 میں فرمان خدا ہے: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ فقراء کا دوسرا طبقہ وہ ہے جسے تنگی، مفلسی و محتاجی نہیں ہوتی، وہ قلندری، درویشی اور توکل کی فضاؤں میں اڑان بھرتا ہے۔ یہ طبقہ فقر کو خود اختیار کر لیتا ہے، یعنی یہ طبقہ وہ نہیں ہوتا جو مفلسی و غریبی کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے، بلکہ اسے دنیا کے تمام وسائل میسر ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے قرب کی چاہت میں فقر کو اپنا لیتا ہے۔ جن لوگوں کو مادی وسائل میسر ہوں، ان کے لیے فقر کو اختیار کرنا انتہائی مشکل اور کٹھن فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ عام آدمی کسی صورت نہیں کر سکتا۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 49 میں فرمان خدا ہے: الم تر الی الذین یزکون انفسہم۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو پاکیزہ فرما دے وہ فقر کی راہ اختیار کرتا ہے اور اس کے دل سے نفس امارہ کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طرفۃ العین صفحہ نمبر 12 پر یوں بیان فرماتے ہیں: جو کوئی فقر کی راہ اختیار کرتا ہے اس کا نفس کشتہ ہو جاتا ہے۔ نفس امارہ کے کشتہ ہونے سے اس کے دل سے نفس امارہ کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہستی نفسانی خواہشات سے چھٹکارا حاصل کر لیتی ہے۔ اس ہستی کی نظر میں دنیاوی مال و زر کی قدر و منزلت منفی ہو جاتی ہے اور وہ تمام تر مال و متاع اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ فقراء کی یہ نشانی اس طرح بیان کی گئی ہے: فقیر درویش اسے کہتے ہیں کہ اگر اسے روئے زمین کا سارا مال و متاع دے دیا جائے تو اسی وقت راہ خدا میں صرف کر دے، جیسا کہ پیغمبر خدا کیا کرتے تھے۔ واضح ہو کہ فقر کے 3 حروف ہیں: فے، قاف اور رے۔ حرف فے سے فنائے نفس، قاف سے قوت روح اور رے سے رحم دل مراد ہے۔ جو ہستی فقر اختیار کرتی ہے اس کا نفس کشتہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بھر جاتی ہے اور اس کا ایمان عشق میں ڈھل جاتا ہے۔ وہ ہستی ہمہ وقت ذکر باری تعالیٰ میں محو و مگن رہتی ہے۔ اس بارے میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام میں صفحہ نمبر 144 پر یوں بیان فرماتے ہیں: فقراء کے دل میں اسم اللہ پیوست ہوتا ہے، وہ صاحب درد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص کرم نوازی سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو پیدائشی طور پر ہی پاکیزہ فرمایا
اور آپ رحمتullah علیہ کو مادرزاد ولی ہونے کا شرف بخشا۔ بچپن سے ہی آپ رحمتullah علیہ کے دل میں اسم اللہ پیوست ہو چکا تھا، اس لیے نفس امارہ آپ رحمتullah علیہ کے قلب کی جانب رخ کرنے کی جرت ہی نہ کر سکا۔ اس لیے نفسانی خواہشات آپ رحمتullah علیہ کے قلب و وجود سے دور بلکہ بہت دور رہنے پر مجبور تھیں۔ دنیاوی مال و متاع و زر اور جاہ و جلال آپ رحمتullah علیہ نے حقیر جانا۔ دنیا کا مال و متاع اور ہزارہا بیگھے زمین کی ملکیت کو نظر انداز کر کے آپ رحمتullah علیہ نے فقر کو اپنایا۔ اللہ رب العالمین خالق کائنات اور صاحب رحمت ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اپنی رحمت فرماتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 12 سورہ الیوسف آیت نمبر 56 میں فرمان خدا ہے، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، ہمارے ہاں نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا اجر مارا نہیں جاتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر فقر اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت فرماتا ہے اسے روحانی عشق کی دولت عطا فرما دیتا ہے، یعنی اسے اپنا اور اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عنایت فرما دیتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ نے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے فقر کی راہ کو پسند فرمایا اور انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی موضوع فقر اور سلطان الفقراء کے دوسرا حصہ کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔